ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. آپ کو بتاتے ہیں نعت خواں بھائی فدا الرحمان طیب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. فدا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. بلیک اینڈ وائٹ میں آج تو نظر آ رہے ہیں آپ. ماشاء اللہ. ویسے تو رنگین ہوتے ہیں آپ, آج ذرا بلیک اینڈ وائٹ ہے کام. الحمدللہ شکریہ. دل کر رہا تھا آپ کا؟ جی جی بالکل. کافی دیر کے بعد ملاقات ہوئی ہے, میں نے کہا چلو. اچھا چلیں جی, گڈ, اچھے لگ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. لیں جی, ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت جن سے آپ محبت کرتے ہیں, ہم محبت کرتے ہیں, اردو دنیا میں خوابوں کے سب سے معروف اور مستند معبر ہیں, جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 سال خدمات کا موقع ملا ہے, جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور وہاں مدرس بھی رہ چکے ہیں. ان کی بتائی گئی تعبیریں سچ ثابت ہوتی ہیں. ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں, آپ کے کمنٹس بتاتے ہیں, اور ابھی جس طرح کمنٹس آنے شروع ہو گئے ہیں اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین ہیں, فاضل تعبیر رویہ ہیں جناب شیخ محمد ہاشم جسمانی صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سب؟ خیریت سے؟ خواب دیکھ رہے ہیں پھر جو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے بھی آ رہے ہیں. آپ کو بھی؟ اچھا چلے, بہت کم ہوتا ہے لیکن الحمدللہ آج کل آ رہے ہیں. چلے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیں جی, بہت سی باتیں کریں گے, خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جانیں گے. جزمانی صاحب, پنجابی ہو اور پھر پنجابی کے ساتھ اس کی گہرائی ہو تو کچھ پنجابی سمجھ بھی آتی ہو. جن کو سمجھ آتی ہے واقعی ماشاءاللہ, اور جن کو سمجھ نہیں بھی آتی, وہ ہمارے بھائی نا ایک عربی آدمی تھا ادھر سعودی عرب کا, انہوں نے نا تقریر لگائی ہوئی تھی مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ کی. میرے بھائی سنا کرتے تھے. اچھا. تو وہ ساتھ ایک سعودی تھا, وہ کہتا مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی لیکن مزہ بہت آ رہا ہے. ہاں, یعنی وہ تاثیر ہے, لہجے کی تاثیر. ٹھیک ہے. لیں جی, اس بات کو تھوڑا آگے لے کے بڑھتے ہیں خوابوں کی طرف. تو خوابوں کی بھی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے جو دیکھ کے اکثر کبھی کوئی پریشان ہوتا ہے, کبھی کوئی پلیزنٹ فیل کرتا ہے. لیں جی, پہلا خواب ہے, پوچھتے ہیں کہ خواب میں فوت شدہ افراد بیمار کیوں نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوت شدہ افراد عزیز رشتہ دار ہوں, دوست احباب ہوں, کوئی بھی ہو, وہ بیمار کیوں نظر آتے ہیں؟ ہاں جی. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. بعض دفعہ کئی پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ میری دادی اماں میرے ہاتھوں میں فوت ہوئیں, میں نے ان کی آخری 2-3 سال بڑی خدمت کی, اور جیسا کہ میں بار بار یہاں تذکرہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ ناظرین بھی دعا کر دیں, آپ بھی دعا کر دیں. جی انشاءاللہ. میری والدہ محترمہ یعنی 6 سال سے وہ اس کیفیت میں, اللہ ماں جان کو صحت دیں. جی تو یعنی ہمارے جو بھتیجے ہیں, جو امی جان کے پوتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں سے وہ سارے پیمپر بھی اتارتے ہیں, ساری چینجنگ بھی کرتے ہیں. ہماری بھتیجیاں ہیں. اب یہ جو کیفیت ہے 5-6 سال کی, ظاہر دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے, اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. تو بعد میں اگر یہی پوتے پوتیاں کہیں کہ ہم نے دادی اماں کو وفات کے بعد بیمار یا کمزور دیکھا ہے, تو یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ 6-7 سال انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کی ہے. 6-7 سال ایک لمس رہا ہے ان کا. تو اگر کوئی بیمار اپنے عزیز کو دیکھتا ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے آخری دنوں میں یا اس کو دیکھا ہوتا ہے, یا ہاسپٹل میں کوئی وقت گزارا ہوتا ہے, یا کوئی لمس, کوئی اس طرح کا معاملہ. تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اس کے پیچھے کچھ حقوق کی ادائیگی. کچھ حقوق ہوتے ہیں, یعنی وہ فوت ہوئے تھے, بالکل صحت مند تھے, اب شاید کچھ حقوق کی ادائیگیاں باقی ہیں, جو اپنے بیٹوں کو وہ بیمار نظر آتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو بیمار نظر آتے ہیں. تو جب تک وہ حقوق کی ادائیگیاں نہیں ہوں گی تب تک وہاں معاملات شاید کچھ ہوں. ہمارے کئی احباب جاتے ہوئے اپنی زمین کی جائیداد کی وراثت کی تقسیم غلط کر جاتے ہیں, اور بیٹے اس تقسیم پر بڑے مزے بھی اڑا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو حصہ زیادہ مل چکا ہوتا ہے, بیٹیوں کو نہیں ملا ہوتا, یا کسی اور انداز سے. تو جب کسی کو نظر آئیں اور وہ جا کر بیٹوں کو بتائے کہ آپ کے والد صاحب یوں نظر آئے تھے, تو کیا کوئی ایسی تقسیم تو نہیں ہے؟ وہ مانتے ہیں کہ ہے معاملہ, لیکن وہ تو ابا جی کر کے چلے گئے تھے. تو وہ وہاں پر جو بیماری ہے وہ دراصل یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, تو اب جو ہے نا اس کی اصلاح کیجیے. اور ایک واقعہ یہاں آپ کو پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ایک خاتون, ان کے تایا ابو ان کو خواب کے اندر نظر آئے, اور وہ ایسے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اونٹ ہڈیوں کا ڈھانچہ, اور خود بھی جو تایا ابو ہیں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے, اور بلند آواز سے چیخو پکار کر رہے ہیں.
اب یہ بھتیجی کو جب یہ نظر آئے تایا ابو تو بھتیجی نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ اس طرح مجھے تایا ابو نظر آئے تھے. تو ان کے والد صاحب نے فوراً کہا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا. اللہ. بیٹی نے پوچھا ابا جان یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے کچھ زمین کا حصہ تھا جو کہ میرا اور مجھ سے بڑے بھائی کا یہ درمیان والے نے لے لیا تھا تو انہوں نے معاف کر دیا. یعنی فوراً پتہ چل گیا کہ وہ جو حقوق ہیں ان کی ایفا جب تک نہیں ہوگی یا جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کرتا. تو اس طرح کئی بھائیوں کے پاس اس طرح اگر زمینیں ہیں بہنوں کی اور کہیں والد صاحب یوں نظر آ جائیں، کئی بھائی تو فوراً اس کی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن کئی اڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابا جان کر کے چلے گئے تھے اب ہم نہیں کچھ کریں گے. تو پھر وہ بہنیں جن کا حق یوں غلط طریقے سے بھائیوں کے پاس چلا گیا ہے تو یہاں پر پھر وہ بہنیں وہ بیٹیاں خود بخود کہہ دیتی ہیں کہ میں نے ابا جان کو معاف کر دیا. تو بعض دفعہ یہ حقوق کی ادائیگی کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ تو ٹھیک تھا لیکن حقوق اللہ کے اندر کہیں کوئی کمی رہ گئی. یعنی آخری ایام بیماری کے تھے، جی صحت تندرستی تو نہیں تھی لیکن شعور اور ساری چیزیں وہ برقرار تھیں. تو جب تک انسان کا شعور برقرار ہے چاہے وہ اٹھ نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا تو اس نے نماز اشاروں سے پڑھنی ہے. تو ہمارے کئی مسلمان احباب آخری دنوں میں شعور برقرار ہے لیکن دیگر بیماریاں آ جاتی ہیں تو وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے ان دنوں میں بھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارے سے ہی چاہے نماز پڑھو چاہے لیٹ کر نماز پڑھو. تو اگر اس طرح کے کوئی حقوق رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی قرض کی صورت میں یا پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس مالی استطاعت تھی حج کر سکتا تھا لیکن وہ حج کر کے نہیں گیا تو اس پر حج فرض ہو چکا تھا. تو اب وہ اگر اس طرح سے نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حج فرض ہو چکا تھا مالی طور پر لیکن وہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر پایا تو بیٹے پہلے اس کے وراثت میں سے پہلے حج ادا کریں پھر باقی مال جو ہے نا وہ تقسیم کریں. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ افراد یوں بیمار نظر آتے ہیں. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے ساتھ کون ہیں اور کہاں سے؟ ام سیف خان صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے. بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میری بہن الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور یسمانی صاحب بھی ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ. ارمان طیب کو آئے ہوئے ہیں. جی جی واہ جی واہ بالکل جی وہ بھی آئے ہیں. آپ تو سب کو جانتی ہیں. بڑے ماشاءاللہ فیورٹ نعت خواں ہیں ہمارے. ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ فالو کرتے ہیں. میرا بچہ ہے بیٹا ہے سیف اللہ. اچھا ماشاءاللہ. نعت خواں ہے تو اسی کی ماشاءاللہ وہ طرز میں پڑھتا ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. چلیں جی فرمائیے بہن کیا خواب ہے؟ خواب ہے کہ نا میری عمر تقریباً ہے 42 سال. کتنی عمر ہے؟ تو 42 سال. آپ خود ہی بتا رہی ہیں ہم نے نہیں پوچھی تھی آپ کی عمر. ہاں جی نہیں بھائی وہ اصل میں بتانا ضروری ہے کہ میں نا ترجمے کی کلاس لیتی ہوں. اچھا اچھا. ہماری ٹیچر جو ہے نا اسے خواب آیا جی کہ کہیں گھر میں دکان ہے جوتوں والی تو وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ جوتا لیتی ہے تو اوپر سے بڑا نا چمکیلا کپڑا لگا ہوتا ہے. میں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہوں خواب میں. اچھا بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. تو نا دوسرا وہ مجھے پوچھتی ہیں کہ یہ جوتا صحیح ہے یہ خرید لیں. اوپر سے چمکیلا ہے تو نا تھوڑا نوک سے تھوڑا سا پھٹا ہوا تو میں کہتی ہوں یہ نا نہیں صحیح آپ نہ لیں. تو پھر میں ان کو ایک جوتا اٹھا کے دیتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ لے لیں. تو پھر وہ کہتی ہیں انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا یہ بھی گھٹیا ہے نہیں لینا. وہ شادی شدہ ہے؟ آپ کی ہاں جی شادی شدہ. آپ کی ٹیچر یا آپ کی اولاد میں سے کسی کے رشتے کی بات تو نہیں چل رہی؟ ٹیچر اپنے بچے بچی کا رشتہ کر رہی ہوں یا آپ کے کوئی رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں آپ؟ بھائی وہ ٹیچر جو ہے نا اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس جی اتنا. میرے بچوں کا آپ سے کئی بار وہ ایک بار پوچھا تھا بیٹی کے بارے میں بہت پریشان تھی تو السی کے لڈو کھائے تھے آپ کو بتایا تھا. جی جی آپ نے خواب کی تعبیر کی تھی نا اس کے بعد الحمدللہ میرا نا دل کافی مطمئن ہے. میں تو آپ کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہوں. چلیں بہت شکریہ. خوش رہیے آباد رہیے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی تعبیر کے حوالے سے گزارش کرتا ہوں. سر فرمائیے. جوتا بدل رہا ہے یعنی بات ہے رشتے کی یعنی ان کی ٹیچر کی نہیں تو ان کی اولاد ان کی وہ انہوں نے کہا بیٹی کے رشتے کی بات ہے. تو یہ جو جوتے والا معاملہ ہے یہ رشتے کی طرف جاتا ہے ان کی اولاد کے رشتوں کی طرف.
تو جب انہوں نے ایک جوتا لینا چاہا، انہوں نے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں تو یہ لے لیں. گویا کہ یہ کوئی آنے والے دنوں میں رشتے کے معاملے میں، اپنی اولاد کے رشتے کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ان ٹیچر سے بھی مشاورت کریں. یعنی خواب کے اندر تو یہ دیکھا گیا وہ پوچھ رہی ہیں، لیکن اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رشتے کے حوالے سے اپنی ٹیچر سے کبھی بات کریں. جیسے ادھر خواب انہوں نے ڈسکس کیا اور پوچھ لیا، ایسے ٹیچر سے بھی کبھی مشورہ کر لیں کہ اس طرح کا رشتہ آیا ہے، کیا خیال ہے، آپ کیا مشورہ دیتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی رہنمائی مل جائے کہ جہاں سے وہ جو لڈو کھانے والی وہ بات کر رہی ہیں وہ پھر سچ ثابت ہو اور اچھی جگہ پر ان کی بیٹی کا جو ہے وہ رشتہ ہو جائے. لیکن وہ تبدیلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہیں تھوڑا سا پہلی جگہ پہ نہ ہو تو دوسری جگہ پہ ہو جائے، یا پھر پہلی مرتبہ نہ ہو تو تھوڑی سی وضاحتیں وغیرہ مانگنے کے بعد اسی جگہ پہ ہو جائے لیکن دوسری مرتبہ ہو جائے. تو یہ رشتے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، رشتے کے حوالے سے حماد گجر سلام کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام. بلال یاسین سلام کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام. حماد گجر کہتے ہیں بھائی نوید اور ہاشم یزمانی صاحب کو سلام جی وعلیکم السلام. آپ کو اور پیغام کی ساری ٹیم کو کامیابیاں دیں اللہ تعالیٰ اور سلامت رکھیں، آمین. جی بہت شکریہ. بلال یاسین کہتے ہیں نوید بھائی میرا یہ خواب ہے کہ اگر صبح تہجد سے لے کر تقریباً صبح کی نماز تک یہی خواب آتا رہے کہ یہ ہمارے پاس بہت اچھا کھانا ہے، ہم لوگوں کو بانٹ رہے ہیں اور لوگ بھی بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں، وہ سب کھانا کھا کر جا رہے ہیں، لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ جو کھانا بانٹ رہا ہے میں نے اس سے ملنا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر صدقہ خیرات کی، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. اچھا، پہلے مال آئے گا، جی پھر وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. تو گویا کہ یہ رزق آنے کی طرف بھی اشارہ ہے اور رزق کو اللہ کے راستے میں بانٹنے کی طرف بھی اشارہ ہے. اور پھر وہ جو لینے والوں کی تعداد وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملنا ہے. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خفیہ طریقے سے ایسے جو ہے نا مدد کر دیتے ہیں، اپنا نام تک نہیں جو ہے نا دیتے. ہم یہاں پر پیغام ٹی وی کے لیے کئی دفعہ ڈونیشن کے حوالے سے کئی لوگ سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا نام نہیں دینا، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے ریکارڈ میں رکھنا ہے، کچھ نہ کچھ آپ بیان کریں. تو یہ اخلاص کی نشانی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ملنا ہے، کون ہے دینے والا؟ چھپ کر ہی دے جاتا ہے تو کون ہے دینے والا؟ تو یہ اخلاص کی جو ہے نا وہ نشانی ہے، اور جس عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے. تو صرف یہ صدقہ کرنے کی نشانی نہیں بلکہ اس صدقے کے قبول ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ویسے یزمانی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ خاموشی سے چھپ کے پیچھے رہ کے کسی کی مدد کرنا اور نیکی کا کام کرنا، اس کی کیا لذت ہے سر؟ زین العابدین جب فوت ہوئے نا تو تب لوگ وہ نا روتے ہوئے نظر آئے، یا بلکہ کہتے جب ان کو غسل دیا نا، ان کو غسل دیا تو ان کے پیٹھ پہ کمر پہ نشانات تھے. وہ نشانات کیسے تھے؟ پھر پتہ چلا کوئی بیوہ کہتی ہے، کوئی غریب کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اناج آ جاتا تھا چپکے سے تاریکی میں. وہ پتہ چلا کہ پھر یہ تو زین العابدین تھے جو اپنی کمر پہ اناج لاد کر ہمارے گھروں میں پہنچا جایا کرتے تھے. تو بڑا خوبصورت عمل ہے، پتہ بھی نہ لگنے دیں، اس کی لذت ہی اپنی ہے. اور یہ خواب اسی لذت کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ یہ محسوس کریں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے خواب لکھا ہے کہ بیمار شخص کے کیسے خوابوں کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اسے انشاءاللہ شفا ملنے والی ہے؟ جی، بیمار آدمی اگر دیکھے کہ وہ نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے بالکل صاف شفاف پانی کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اور اسی طرح اگر وہ دیکھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ بھی شفا ہے. اور اسی طرح اگر وہ دیکھے کہ وہ شہد کھا رہا ہے خواب کے اندر اور حقیقت میں وہ بیمار ہے تو بھی یہ انشاءاللہ اس کے لیے شفا ہے. اور پانی کے اندر اگر آب زمزم ہو پھر تو کیا ہی کہنے، یہ بھی شفا ہے. اور اسی طرح اگر وہ دیکھے کہ وہ غسل کرنے کے بعد سفید لباس پہن رہا ہے جی، اور وہ لباس تبدیل کر رہا ہے تو یہاں بھی اس کے حالت کے تبدیل ہونے کی طرف اشارہ ہے. سر سبزہ نظر آتا ہے، اس کو باغات نظر آتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ اس کی شفا یابی کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح وہ حجر اسود کو چوم لیتا ہے، بیمار آدمی حجر اسود کو چوم لیتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے حالات بدلیں گے، کیونکہ حجر اسود کو چومنا یہ حالات کے پلٹنے کی طرف اشارہ ہے. جیسے حجر اسود کا اپنا رنگ سیاہ نہیں تھا بلکہ یہ سفید تھا، اور یہ تبدیل ہو کے اب جو اس کا حجر اسود کا سیاہ رنگ ہے یہ تبدیل ہو کے آیا ہے، تو جو اس کو چومے گا اس کی حالت بھی تبدیل ہوگی. تو یہ بیمار آدمی جب چومے گا خواب کے اندر تو اس کی حالت پلٹ کر صحت مندی کی طرف آئے گی. یہ چند خواب ہیں، انشاءاللہ
ایسے خواب دیکھنے والا آدمی اگر بیمار ہے تو یہ صحت یاب ہوگا انشاءاللہ۔ دین اسلام آئی ڈی لکھتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مسجد میں ہوں، جمعے کی نماز ادا کرنے جاتی ہوں، امام صاحب کہتے ہیں کہ خطبہ شروع ہونے والا ہے، میں کہتی ہوں کہ جب تک میں سنت ادا کر لوں، اور میں 4 رکعت سنت مشرق کی طرف منہ کر کے ادا کرتی ہوں، یہ بس خواب ہے جی۔ خطبے کے دوران ویسے بھی 4 رکعت پڑھنا خلاف سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب خطبہ شروع ہو جائے اس دوران اگر کوئی آدمی آتا ہے وہ ہلکی ہلکی 2 رکعت پڑھے گا جی، لیکن یہاں پر امام صاحب کے کہنے کے باوجود 4 رکعت پڑھی گئی ہیں یا 4 رکعت کا تذکرہ ہوا ہے، اور پھر وہ مغرب کی بجائے مشرق کی طرف یعنی سورج کے طلوع ہونے کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم عمل تو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں، لیکن کیا وہ صحیح ٹریک ہے؟ کیا وہ صراط مستقیم پہ ہے؟ کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوہ حسنہ کے مطابق ہے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو توجہ دلائی گئی ہے، عمل کریں، چاہے 4 کی بجائے 2 رکعت ہی پڑھیں، لیکن جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پڑھو، مختصر پڑھو، کیونکہ خطبہ شروع ہو چکا ہے، تو عمل تھوڑا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اسی کا فائدہ زیادہ ہے۔ یہ اسی بات کی طرف توجہ دلائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا ریٹرن میں ہمیں لکھ کے بھیجا گیا کہ فوت شدہ شخص کو اچھے لباس میں مسکراتے دیکھنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ فوت شدہ کو اگر مسکراتے ہوئے دیکھیں تو ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سے چہرے ایسے جو کہ مسکرانے والے، یہ گویا کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام کی امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر ہوں گے۔ اور پھر جب کوئی مسکراتا ہے، جب آپ کسی کو مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی ایک فرحت، آپ کے اندر بھی ایک خوشی، آپ کے اندر بھی ایک سرور آتا ہے۔ یعنی جب آپ کو کوئی بندہ ملتا ہے وہ مسکراتا ہے تو آپ کے دل کے اندر بھی خوشی آتی ہے نا، تو گویا کہ دیکھنے والے کے لیے بھی ایک خوشی کی لہر ہے، دیکھنے والے کے لیے بھی کوئی خوشخبری آنے والی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو لباس ہے نا، خوبصورت لباس اور سفید لباس، یہ گناہوں سے معافی کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر لباس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اگر یہ فوت ہونے والے شادی شدہ تھے اور ان کے پیچھے بیوہ ہے اور پھر ان کے بچے ہیں، تو یہ کیفیت ان کے گھر کے حالات کے بہتر ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بیوہ، یتیم بچے، ان کی کفالت کا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندوبست کرے گا کہ گویا کہ جانے والا وہ مسکرا رہا ہے کہ پیچھے والوں کے لیے اللہ نے کوئی بندوبست کر دیا۔ اچھا، مجھے یہاں نارملی آئی ڈونٹ ڈو دس، لیکن میرے ذہن میں بات ہے کہ کچھ دن پہلے میری چھوٹی بہن مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے ماموں اس دنیا سے رخصت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے اپنے آخری دن، حالانکہ ہی واز ینگ، کوئی بہت بڑی ایج نہیں تھی، لیکن بیماری بہت شدید آئی اور بڑی سخت تکلیف کے بعد وہ گئے اس دنیا سے، لیکن کہتی خواب میں آئے اتنے اجلے کپڑے پہنے ہوئے، ہنستے مسکراتے ہوئے، صاف ستھرے، اور کہتی مجھے بڑی اچھی وائب آئی ان کو وہ دیکھ کے اس طرح سے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ بیماری جو ہوتی ہے نا، بیماری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، آ گئی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، طہور انشاءاللہ، یہ تمہارے گناہوں کو صاف کر رہی ہے۔ اور جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں نا، ایک دعا ہے اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یا اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو ڈال، یا میرے جسم کو، میرے اندر کو گناہوں سے ایسے دھو ڈال جس طرح کپڑے سفید کو دھویا جاتا ہے اور وہ بالکل اجلا نکل آتا ہے۔ گویا کہ گناہوں کی دھلائی اور گناہوں کی معافی، اس کے بعد جیسے انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اس کا اندر صاف ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے سفید کپڑے کو دھوئیں اور وہ اجلا ہو جائے، تو یہ گناہوں کی معافی کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ رحمان صاحبہ فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ، کیا خواب دیکھا آپ نے؟ جی سر، میں نے نا آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے، اور یزمانی صاحب کا مجھے نا پیغام چینل کی مطلب ہر چیز بہت یقین ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی، اور سر میں نے نا خواب کی تعبیر یہ کہ میں نا حافظ قرآن ہوں،
माशाल्लाह। और मेरी कजन भी एक, मेरी ताई की बेटी, वो हाफिज कुरान है। तो माशाल्लाह। सर हम दोनों जब हिफ्ज कर रहे थे तो उस दौरान मुझे ना अब हमें 1 साल हो गए हिफ्ज के फारिग हुए, लेकिन हिफ्ज के दौरान ना मैंने ये ख्वाब देखा था कि सर मैं अपने कमरे में खड़ी हूँ और मुझे ख्वाब आ रहा है कि ना एक मैंने ना बहुत सारे बाल देखे हैं, हमारे बेड के ऊपर बाल पड़े हुए हैं, वो इतने लंबे हैं कि जितना एक इंसान लंबा होता है। अच्छा। वो इतना लंबे बाल देखे हैं। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि हम दोनों बहनें बेड पे लेटी हुई हैं, दोनों कजनें हम लेटी हुई है, तो वो एक चीज हमारे सामने आती है, बिल्कुल काली सी चीज है, इंसान की शक्ल है वो, लेकिन बिल्कुल ब्लैक है वो। और वो चीज हमसे कह रही है कि मैं आपके ऊपर, वो कुछ पढ़ भी रही है और वो कह रही है कि मैं आप पे ना पढ़ के दम कर रही हूँ, तो आप ना कुरान पाक हिफज नहीं कर सकोगे। और आपने कर तो लिया? इन्होंने कर लिया है? जी हाँ जी, हमने कर लिया, मुकम्मल हो गया है। ठीक है जी, वो चीज हमें कहती है और मैं फिर आगे से कहती आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ। फिर मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने आयतल कुर्सी पढ़ ली है, अब आप हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वो कहती है नहीं आप नहीं कर सकोगे। फिर वो चीज हमारे कमरे के ना छत और दीवार के दरमियान एक सुराख होता है, वो चीज उसके अंदर चली जाती है और वो जब चली जाती है तो मैं उस सुराख के अंदर भी फूंक मारती हूँ ताकि हमें नुकसान ना। मैं कहती हूँ अब भी हमें नुकसान नहीं होगा। अच्छा। तो उसी चीज से कह रही हूँ। ठीक और है। वो और सर उसकी शक्ल ना मुझे अपने रिश्तेदार की किसी औरत जैसी लगी है, उनका चेहरा, उनका हुलिया सब। बस आपने तो सारा कुछ बता दिया है, अब आगे कुछ बचता नहीं है। जी सर, अब ये इसका हमने पूछना था कि इसका क्या मकसद था, मतलब क्यों हमेशा ये ख्वाब आया, क्या किस तरफ इशारा था ये, या किसी ने हम पर कुछ किया हुआ था या क्या था ये? चल। और सर वो रिश्तेदार नाराज तो नहीं है आपसे? नहीं, नाराज तो नहीं है वो। बस ठीक है। चले बस वो भी ठीक है। औरत ही, जी सर वो भी औरत ही लगी है। ठीक। अच्छा चले ठीक है, परेशान ना हो, अल्लाह पाक आसानियां करेंगे। कब आपने हिफ्ज मुकम्मल किया है? साल हो गया सर 1 साल हो गए हमें, 1 साल हो गया हमें किए हुए। अच्छा। और मुश्किलें ख्वाब? सर बहुत आई हैं, मुश्किलें बहुत आई हैं, लेकिन कर लिया। मैं सर नबीला हूँ, इसलिए भी मेरी कजन ठीक है एक आंख से और मैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। सर हमने एक और बात, हमने ना इनसे यजमानी साहब से कुछ पर्सनल ख्वाब हमने करवाने इनसे ताबीर। अच्छा। तो उनके लिए नंबर, उनके लिए वो कह रहे थे इनका पर्सनल नंबर ना स्क्रीन पर आ रहा है। नहीं, वो पर्सनल नंबर नहीं देते किसी को अपना ये ऑफिशियल नंबर है। मैं ये आ मजाक रहा है कर रहा हूं। अभी ये आ रहा है नंबर जो इसके आ लिए। रहा है ना स्क्रीन पे, यही नंबर इनके पास होता है। जो इनके पास ही होगा, मतलब कि हम जिससे, मतलब कि जो इनके पास हो और हम ताबीर करवा लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। 0321024100 यानी 0321024100। ये इनके पास ही होता है नंबर। कुछ लोग समझते हैं मेरे पास होता है, मेरे पास नहीं, यजमानी साहब के पास होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चले जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहें। और कुरान पाक आपने हिफ्ज किया, मेरी तरफ से तो आपको बहुत मुबारकबाद। इसको अपनी अमली जिंदगी में भी लाइएगा। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह ताला मुबारक करे जी। दोनों बहनों ने जो है ना ये कुरान पाक का माशाल्लाह। और उन्होंने कहा कि वो बीना नहीं है, तो बीना मेरे नहीं लिए है, तो बड़ी तो सरप्राइजिंग बहुत, बात होती है कि अल्लाह इतनी ताला मेहनत कर जाए कोई। जी अल्लाह ताला कबूल फरमाए आमीन। और इनके वालिदैन के लिए अल्लाह ताला इससे सदका जारिया बनाए। आमीन आमीन आमीन। दरअसल जब 1 साल पहले इन्होंने हिफ्ज किया है ना, जी जी, और हिफ्ज के दौरान आया है ये ख्वाब, तो जब बच्चा शुरू वाले 10 पारे हिफ्ज करता है ना, तो चूँकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ तो मुझे यानी अंदाज़ा है पहले 10 पारे बहुत मुश्किल होते हैं। वो क्यों यजमान साहब, क्यों? बस वो यानी स्टार्टिंग होती है, स्टार्ट होते होते यानी 10 पारों तक हो सकता है कि लोगों का एक्सपीरियंस इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन 10 पारे अगर बंदा कर जाए ना, इसका मतलब होता है कि बस अब आगे क्या वो चल पड़ा, अब चल पड़ा और आगे इंशाल्लाह कर जाएगा। ठीक है। फिर 10 से लेकर ना 11 से लेकर 25 तक अच्छी स्पीड के साथ जाता है। फिर जब आखिरी 2 3 4 पारे रहते हैं ना, फिर एक दफ़ा शैतान हमला करता है, कहता है कि नहीं बड़ा मुश्किल है और पीछे वाला याद कैसे रखेगा, इतने पारे हैं, वसवसे डालता है। तो ये दरअसल उन्हीं वसवसों में से एक वसवसा था। अच्छा। और शैतान ने ये कहा, उसने क्या कहा कि मैं ये पढ़ रही हूँ तेरे ऊपर, तू पढ़ के दिखा, तू याद करके दिखा। और अमली तौर पर भी उस वक़्त बहुत मुश्किल होती है, आखिरी 4-5 पारों में एक दफ़ा फिर भागने को दिल करता है। अच्छा जी ऐसा। और कई हुफाज ऐसे हैं जो कि 28वें पारे से भागे, फिर आखिरी 2 पारे नहीं किए। कई मिसालें ऐसी हैं, मेरे साथ पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जो 28वें पारे पे भागे तो 27वें पे भाग जाते हैं। यानी आखिरी वाले 2-4 पारे हैं, इस पे भी एक दफ़ा शैतान हमला ज़रूर करता है, आगाज़ में भी और आखिर में भी।
تو یہ وہی شیطانی حملہ تھا. انہوں نے کہا نا کہ مشکلات تو بہت آئیں لیکن ہم نے کر لیا. اور پھر آیت الکرسی بھی پڑھی ہے, خواب کے اندر بھی پڑھی ہے, اور ظاہری طور پر بھی انہوں نے یہ ساری رکاوٹیں عبور کرنے کے لیے کافی محنت کی ہوگی. اور جب بینائی نہیں ہے تو ان کے ساتھ ایک بندہ مستقل اٹیچ ہوا ہوگا, اور ایک ہو سکتا ہے دوسری بہن وہ بینا ہو تو وہ ذمہ داری, تو یہ ساری رکاوٹیں عبور کر لیں. اور جو بال ہیں نا, بال لمبے, اس سے پریشان نہ ہوں. بال لمبی عمر کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور عزت اور وقار میں اضافے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں, کیونکہ بال کوئی الجھے ہوئے نہیں ہیں, بال کوئی اس طرح عجیب انداز میں نہیں ہیں, لمبے بال ہیں, ٹھیک ہے, ان کے سر پہ نہیں ہیں, ویسے ان کو دیکھے ہیں, اپنے کمرے میں دیکھے ہیں. تو یہ قرآن پاک کی جو حفظ انہوں نے تکمیل کی ہے, اس کی وجہ سے ان کے کمرے میں, ان کے بیڈ روم میں, کل کو جب انشاءاللہ یہ اگلی زندگی میں جائیں گی تو وہاں عزت اور وقار کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور ان کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا. باقی جو کسی کی شبیہ اور کسی کی شکل نظر آئی ہے, یہ صرف شیطان لڑوانا چاہتا ہے, یہ جھگڑے ڈلوانا چاہتا ہے, اور اس کا کام یہ ہے. اس طرف بالکل نہ جائیں, بلکہ یہ سوچیں کہ اس قرآن کی بدولت ان کے اعمال میں اضافہ ہوگا, ان کے رزق اور خیر و برکت میں اضافہ ہوگا, اور ان کی عزت اور وقار کے اندر اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کمالیہ سے محمد معاویہ صاحب, کال کرنے کا شکریہ, فرمائیے. حضرت میرا خواب یہ ہے کہ جس ویلے میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں نا, وہ اکثر مینوں خواب دے وچ ملدے ہوندے سی. میں ایک دن قبرستان جا رہا وا, قبرستان جس ویلے میں گزر رہا ہے کہ ایک قبر دیکھی ہے یا پھٹی ہوئی, کہ وہ جس ویلے میں دیکھا ہے اپنے والد صاحب دا چہرہ اور زندہ, اللہ انہاں دا چہرہ اس انداز دے وچ آ کہ جس طرح دودھ نہیں سفید ہوندا, اس طرح دا انہاں دا چہرہ خوبصورت اور سفید داڑھی آ جی. تے انہوں نے جس ویلے مینوں دیکھیا, میں انہوں نے دیکھیا, تے ہسی وہ میرے نال اٹھ کے چل پئے, اور مینوں انہوں نے اس طرح بغل دے وچ لے لیا جس طرح ایک دوست نو لے لیندا. میں انہوں نے پوچھ رہا کہ ابا جی سناؤ, بڑے معاملات اوکھے ہے یا سناؤ کس طرح گزری ہے یا بڑے سوال و جواب ہوندے ہے, تواڈے نال کی بنی ہے. انہوں نے کہا پوت اللہ نے میرے تے بڑا کرم کیتا, اللہ نے میرے تے بہت احسان کیتا, اللہ دا شکر کہ میں بہت ٹھیک ہاں. یہ گلاں کرتے بعد نہ تے پھر میں انہوں نے اکثر دنیا وچ بھی کہندا ہوندا جی, جس ویلے انہوں نے دبانا دمودا ہوندا سیگا, پھر میں انہوں نے کہا جی میرے حق وچ بھی دعا کرو, کہ مینوں کہن لگے ہے کہ انشاءاللہ بے فکر ہے, اللہ تعالیٰ تیری دنیا بھی چنگی کروں گا اور اللہ تیری آخرت بھی چنگی کروں گا. برائے مہربانی صاحب کی توجہ. جی ضرور, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. سر یہی معاویہ صاحب نے غالباً ایک ہفتہ پہلے بھی خواب پوچھا تھا جی, کہ والد صاحب کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے آسمان کی بلندیوں پر سفید لباس کے اندر تکیے لگائے ہوئے انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تھا, اور وہاں پر ایک نورانی مخلوق ان سے مصافحہ یا یہ ان سے مصافحہ کر رہے تھے. تو یہ خواب جو انہوں نے دیکھا ہے کہ قبر کھلی ہے, سفید لباس ہے, اور وہ ان کے ساتھ یعنی زندہ ہو کر چل پڑے ہیں, تو یہ انشاءاللہ ایک اچھا خواب ہے, یہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہا نا کہ بیٹا کچھ نہیں ہوگا, آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی, اور پھر جو ساتھ چل پڑے ہیں تو ان کا ساتھ چل کے آنا یہ شاید نشاندہی ہے کسی نامکمل کام کی طرف, کوئی وصیت, کوئی ان کا کوئی ایسا معاملہ, کوئی کام ان کا جو ایسے نہ چل پڑے. یعنی انہوں نے تسلی بھی دی ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں, لیکن ساتھ کوئی اشارہ بھی دیا ہے کوئی کام رہتا ہے. اسی لیے جیسے نا آدمی اپنوں کے ساتھ چلتے چلتے سیر بھی ہو جاتی ہے, واک بھی ہو جاتی ہے, اور کوئی پرانے واقعہ کی یا پرانی چیز کی یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے. تو بس کوئی اگر اس طرح کی ان کی خواہش تھی, کوئی یہ جانتے ہوں گے تو اس کو مکمل کریں. باقی انشاءاللہ خیر ہے, ان کے لیے بھی خیر ہے, اور خواب کے اندر جب دعا کی جائے, دعا دی جائے تو دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سمرین عبد المجید ایک آئی ڈی لکھتے ہیں کہ عمر 20 سال, غیر شادی شدہ ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے والد کے ساتھ جا رہی ہوں, راستے میں ایک شخص پر کالا سانپ ہے. میرے والد نے سانپ کو پکڑ کر اس کا زبان کا جو ڈنک تھا وہ ختم کر دیا, لیکن وہ سانپ ابھی مرا نہیں. تھوڑی دیر بعد ہم گھر پہنچ جاتے ہیں. گھر پہنچنے پر گلی میں سے کافی آوازیں آتی ہیں. جب میں دیکھتی ہوں تو سانپ نے 3-4 آدمیوں کو ڈسا اور وہ آدمی موقع پر ہی فوت ہو گیا. اس کے بعد وہ سانپ مرا ہوا ہمارے گیرج میں لا کر رکھا جاتا ہے, اور پھر میں کہتی ہوں کہ سانپ کو پکڑ کر باہر پھینک دیں, تو پھر میری پھپھو کی بیٹی وہ سانپ کو پکڑ کر باہر پھینکتی ہے. برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے.
کسی بھی جگہ پہ نہ والد صاحب کو کچھ ہوا ہے ہاں جی، اور نہ اس بیٹی کو کچھ ہوا ہے، بلکہ انہوں نے اس کے زہر کو بھی شروع میں کم کیا ہے، پھر اس کو مار بھی دیا گیا ہے۔ ہاں کسی اور کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے تو یہ ممکنہ طور پر چونکہ ابھی شادی ان کی نہیں ہوئی ہے، کوئی ان کے لیے ایسا رشتہ آئے جو کہ کل کلا ان کے لیے مشکل بن سکتا تھا، تو استخارہ کریں گے اور استخارہ کرنا بھی چاہیے۔ تو استخارے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، اور جب رکاوٹ آ جائے تو اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ کسی نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، اس رشتے کے حوالے سے بھی یا کسی اور حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو کسی آنے والے خطرے سے آگاہ بھی کر رہے ہیں اس خواب کے ذریعے سے۔ تو یہ محتاط رہیں، اور اگر کہیں کوئی رشتہ وغیرہ کی بات ہے تو بغیر استخارے کے آگے نہ بڑھیں، اس کی مکمل تحقیق کر کے، اور جب استخارہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نقصان سے محفوظ کریں گے۔ اور یہاں نقصان سے والد صاحب بھی محفوظ ہیں جی، اور یہ بھی محفوظ ہیں، اور پھر وہ مردہ حالت میں گراج میں آیا ہے، گویا کہ جب بالکل بے ضرر ہو چکا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کچھ رشتے آتے ہیں، عطا پتہ نہیں ہوتا، پہلے عطا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہیں کون، اور اسی طرح بغیر تحقیق کے اگر شادی کر لی جائے اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر تحقیق کر لی جائے تو پھر وہ جو وسوسے اور خطرے ہوتے ہیں، وہ جو اندیشے اور خوف ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ بے ضرر ہو کر آپ کے گراج میں آیا ہے، گویا کہ پھر نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ لیں جی، اس کے ساتھ جو باقی خواب نہیں شامل کر سکے وہ اب ٹائم کی وجہ سے نہیں کر سکے، میں بہرحال نام لے لیتا ہوں۔ حماد گجر، ویسے آپ کا ایک خواب ہم پہلے شامل کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد سمیہ رؤوف ہیں، اللہ کریشن ایک آئی ڈی ہے، حمزہ صاحب ہیں، عرفان ہیں، ماوش گل ہیں، اور محمد موسیٰ ہیں، بلال یاسین دوبارہ آئے ہیں، امیر حمزہ ہیں لکھنے والے، اور ایم عثمان ہیں، عذرا سلطانہ ہیں، سمیہ رؤوف ہیں، رضیہ حسین ہیں، محمد ثاقب ہیں، طلحہ شفیق ہیں، محسن ظہیر ہیں، اور چودھری انس جٹ۔ لیں جی، آپ کے نام میں نے شامل کر لیے، خواب شامل نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ رات کو سیگمنٹ ہے ہمارا جو پروگرام ہے، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں 8 سے 10 تک انشاءاللہ لائیو خوابوں کی تعبیر آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہاشم یزمانی صاحب موجود ہوں گے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمان فدا الرحمان طیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فدا صاحب تھینک یو ویری مچ، شکریہ آپ تشریف لائے، اور بلیک اینڈ وائٹ ہونے کا بھی شکریہ، کبھی کبھی اچھا لگتا ہے رنگین کے علاوہ۔ اور ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں، یہاں پہ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور ہم بات کریں گے آن لوکیشن جہاں پہ ہماری ٹیم موجود ہے زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کی۔ ہم بات کریں گے اس سیلاب کے جو متاثرہ علاقے ہیں، لاہور کے جو نواحی علاقے ہیں، وہاں کی امدادی صورتحال، سرگرمیاں کیا ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔